کی جانا میں کون بھولیا کی جانا میں کون ہے بھولیا کی جانا میں کون او بھولیا کی جانا میں کون۔ تنویر زلفی کی کہانی ڈاکٹر بختیار کی زبانی۔ آج کی کہانی ہے سفید کن۔ نوید اپنے کمرے میں بیٹھا اونگ رہا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنے والا کون ہو سکتا تھا؟ آخر اس کا تھا بھی کون جو اس کے دکھوں کو بانٹ لیتا، لیکن وہ آخر مرد تھا، اس نے تمام درد اپنے اندر جذب کر لیے۔ وہ تکلیفوں کا مردانہ وار مقابلہ کر رہا تھا، وہ کسی کو بھی اپنے دکھ بتا کر اپنے آپ کو دکھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آخر اپنے دکھوں کو ظاہر کرتا ہی کیوں؟ بھلا کوئی دکھوں کا مداوا بھی ہو سکتا ہے، سوائے ہمدردی کے کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن وہ کسی ہمدردی یا دلجوئی کا قائل نہیں تھا، وہ کسی کی مدد کا طلبگار نہیں تھا۔ وہ مصیبتوں سے لڑنا جانتا تھا، اس لیے اس نے آج تک اپنا حال کسی پر ظاہر نہ کیا تھا۔ کس کو معلوم تھا کہ یہ سدا بہار انسان جو ہمیشہ مسکراتا ہے، اس کے اندر کتنے درد پنہاں ہیں، لیکن درد چیخوں کی صورت میں نہیں، مسکراہٹوں کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ نوید اٹھا اور دروازے کی کنڈی کھول کر خاموشی سے دوبارہ کرسی پر جا کے بیٹھ گیا، بالکل ایسے جیسے وہ اٹھا ہی نہیں اور برابر اونگ رہا ہے۔ آنے والی افشاں تھی، افشاں جو نوید کا درد تھا، ایسا درد جو صرف نوید ہی محسوس کر سکتا تھا، اور یہی درد اس کی مسکراہٹوں کی جان تھی، لیکن ایسی مسکراہٹیں جو اس کی اپنی نہ تھی۔ ان مسکراہٹوں کے کئی خریدار تھے، ایسے خریدار جو لوگوں کے ایمان بھی خریدا کرتے ہیں، لیکن اس کا درد صرف اس کا اپنا تھا۔ افشاں نے نوید کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ شوخ و چنچل نوید کا چہرہ سنجیدگی و متانت کی نوید سنا رہا تھا۔ کہنے لگا، حضرت آج تو بڑے گور ہو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ معاملہ؟ کون سا معاملہ؟ کیسا معاملہ؟ کہاں کا معاملہ؟ نوید تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ آج بڑے متین اور سنجیدہ نظر آ رہے ہو۔ متین سنجیدہ؟ میں متین سنجیدہ؟ نوید خدا کے لیے بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے کہ افشاں رونا شروع کر دیتی جیسے کہ اس کی عادت تھی، نوید یک یک کہہ کے لگانے لگا، کہو کیسے پھول بنا ہے؟ گھبرا گئی۔ ہاں نوید تم نے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچھا بتاؤ تم نے ایکٹنگ کیوں کی تھی؟ تم اسے ایکٹنگ کہتی ہو؟ نہیں یہ ایکٹنگ نہ تھی، بس آج کچھ موڈ ہی ایسا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹھے کیا سوچ رہے تھے؟ میں سوچ رہا تھا دیباچہ کس سے لکھوں۔ کس کا دیباچہ؟ سفید خون کا۔ سفید خون؟ ہاں میرا پہلا اور آخری ناول سفید خون۔ کب لکھتے رہے ہو؟ مجھے کیوں نہ بتایا؟ اب جو بتا رہا ہوں۔ پھر کیا سوچا کون لکھے گا دیباچہ؟ تم اور کون؟ میں؟ ہاں تم۔ اگر میں انکار کر دوں تو میں سفید خون میں سرخ رنگ بھر دوں گا، اور پھر وہ خون اپنے منہ پر مل کر بس رہنے دو۔ اچھا یہ بتاؤ سفید خون میں ہے کیا؟ نوید کو یاد آیا، پھر وہ سمجھدار ہو گیا۔ گھر بار کے کاموں میں ابو کی مدد کرنے لگا۔ ماموں نے اپنے بھائی کے ساتھ پتنگیں بڑھا لی، اور وہ بھائی جسے اس نے پہلے دودکار رکھا تھا، دونوں بھائی مل کر رہنے لگے۔ خوشحال تو تھے ہی، بہن کو بھول گئے کہ کوئی تھی بھی، لیکن دن ایک سے نہیں رہتے۔ افشاں کی چچی مر گئی، چچا کا دور دراز علاقے میں تبادلہ ہو گیا۔ افشاں کے ابو نے بھائی کے بیٹے منور کو افشاں کا رشتہ دینے کا اعلان کر دیا۔ بھائی چلا گیا تو بھتیجے کو گھر پر ہی رکھ لیا۔ اسے یاد آیا کہ پھر اس کے ابو نے ایک دکان کھول لی اور گھر کا گزارا ہونے لگا۔ نوید کالج میں پڑھنے لگا اور اس کے ابو اسے پیٹ کاٹ کر پڑھانے لگے، کیونکہ ان کا زیور زمین کے مربع نہیں بلکہ تعلیمی تھی۔ پھر ایک دن منور اپنے چچا کو لوٹ کر غائب ہو گیا۔ دونوں باپ بیٹا آج تک واپس نہیں آئے۔ نوید کو یہ بھی یاد تھا کہ ایک دن ابو نے اسے بتایا کہ اس کے ماموں نے افشاں کا رشتہ تمہیں دیا ہوا تھا، لیکن اب وہ اس بات پر راضی نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہے تمہیں افشاں سے انس ہے، جو ہوا بہرحال میں کوشش جاری رکھوں گا، تم بدل نہ ہونا، حالات ایک سے نہیں رہتے۔ ماموں جان کنگال ہو گئے، بہن خاموش نہ رہ سکی، بھائی کی ہر مدد کی، اور پھر جلدی اس کے ماموں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ ناجائز طریقے سے ایسا ہیر پھیر کیا کہ اللہ نے چھت پھاڑ کر دیا۔ ذرا سنبھلے تو طوطا چشمی کرتے ہوئے بہن سے دوبارہ آنکھیں پھیر لی۔
اور افشاں کی منگنی ایک لاکھ پتی بیٹے سے کر دی، افشاں کی چیخیں کچھ نہ کر سکی۔ کوئی مینار سے نہ گرا، کوئی آنکھ نہ روئی، کوئی دل اس کے لیے بر نہ آیا، لیکن وہ اس کے لیے حقیقی طور پر کبھی تیار نہ ہوئی تھی۔ نوید انجینئر تھا، لیکن ایک انجینئر کی لاکھ پتی کے سامنے کیا حقیقت تھی؟ نوید اٹھا اور نہانے کے لیے چلا گیا۔ اسے ماموں جان کے گھر کے پاس ہی سے گزرنا تھا۔ وہ وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ افشاں مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ وہ بھاگا کیا دیکھتا ہے کہ ماموں جان کی لاش لت پت پڑی ہے اور سفید خون بہہ رہا ہے، اور میز پر ایک لفافہ پڑا تھا۔ نوید ہم نے اسے پڑھا، تحریر تھا، نوید اور افشاں کے نام۔ نوید بیٹے، تمہاری کتاب سفید خون میں نے پڑھی ہے، اور افشاں کا لکھا ہوا دیباچہ۔ میں نے 2 نسلوں کو ملنے سے روک رکھا تھا۔ میں گنہگار ہوں، لیکن میں ایسا اس وقت تک نہیں ہونے دوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ بس اس لیے جا رہا ہوں۔ اگر میرا سفید خون ہوا تو میں گنہگار، اور یہ روایت نہیں ہوگی۔ میرا ضمیر اس کے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ نوید، افشاں تمہیں مبارک ہو۔ افشاں کا باپ تمہیں مبارکباد دے رہا ہے۔ الوداع۔ نوید اور افشاں رو رہے تھے۔ نوید کہہ رہا تھا، ماموں جان آپ پھر بھی عظیم ہیں، ہماری نسلیں آپ پر سلام بھیجیں گی، سلام۔